بہت عرصہ پہلے اسمبلی میں نے ایک بات کی تھی، اسی آخری رات 9 اپریل کی، کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ پوری قوم کو مبارک ہو۔ آج خدا کر کے بالآخر خدا کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جس سے انشاءاللہ امید بن گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے گا۔ توشہ خانہ کیس میں خان صاحب اور سابق خاتون اول محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو ضمانت ملی ہے اور ان کی سزا جو ہے معطل ہوئی ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، قوم کو مبارک ہو۔ لیکن یہاں پھر ابھی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، جس کی ایک دستخط پہ، بیٹ پہ، شرٹ پہ، جس کی ایک پکار پہ لوگ کروڑوں روپے نچھاور کرتے ہیں، جو جب فنڈ ریزنگ کے لیے بیٹھتا ہے تو ہوائی جہازوں میں سفر کرنے والے بلینئر سے لے کے ریڑھی لگانے والے عام مزدور تک اپنا جیب الٹ دیتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے، ہم چھوٹے تھے، ہم اسٹوڈنٹ تھے، شاندانہ بی بی کو بھی یاد ہوگا، ہم اسٹوڈنٹ تھے اور عمران خان صاحب شوکت خانم کے لیے نکلے اور خواتین نے اپنی بالیاں اور اپنے بینگلز اور اپنے کنگن سونے کے وہ اٹھا کے اپنے اس نوجوان پہ، اپنے اس ہیرو پہ نچھاور کرتی تھی شوکت خانم کے لیے کہ تم اپنی ماں کے نام پہ کینسر اسپتال بنا رہے ہو تو یہ لو، یہ ہم تم پہ اپنا سب کچھ تن من دھن جو ہے وہ نچھاور کرتے ہیں۔ شرم نہیں آئی ان لوگوں کو اس آدمی پہ توشہ خانہ جیسے ایک معمولی چیز کا ان پہ الزام لگانے کا کہ عمران خان صاحب کیا وہ کرپٹ ہیں؟ کیا عمران خان صاحب وہ شخص جو اربوں روپے اس کے ایک ابرو کے اشارے پہ جمع ہوتے تھے، کیا عمران خان صاحب وہ اس طرح کی کسی کرپشن میں انوالو ہوں گے؟ آج وہ سرخرو ہوئے ہیں، ونڈیکیٹ ہوئے ہیں، انشاءاللہ سائفر سے بھی ونڈیکیٹ ہوں گے، انشاءاللہ القادر سے بھی ونڈیکیٹ ہوں گے۔ اور القادر کیا ہے؟ ایک ٹرسٹ ہے، ایک یونیورسٹی ہے کہ جس میں ہمارے بچوں کو تصوف، انبیاء کرام، صحابہ کرام